لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھے ہیں کہ شیطان وسوسہ وضو میں کیوں ڈالتا ہے، وضو میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ جیسے جب ہم وضو کر کے اٹھتے ہیں تو کئی بار لگتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہوں گے، یا پھر یہ وسوسہ آتا ہے کہ ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، ناک میں پانی چڑھایا کہ نہیں چڑھایا۔ یعنی وضو میں جو کام کیا جاتا ہے اس کے کرنے اور نہ کرنے پر شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وضو میں وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ کیوں وضو میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ آپ سنیے، انشاءاللہ میں آپ کو علاج بھی پیش کرتا ہوں اور وسوسہ آنے کی وجہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ احادیث پاک کے مطابق وضو میں وسوسہ ڈالنے کے لیے ایک شیطان ہے۔ وضو میں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اسپیشلی اس کا ایک کام ہے، وہ شیطان نے اس کو کام دے رکھا ہے۔ وضو میں جو وسوسہ ڈالتا ہے اس شیطان کا نام ولہان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ولہان نامی شیطان وضو کے بارے میں مختلف وسوسے دلاتا ہے۔ مثلا دوران وضو شک ڈالتا ہے کہ فلاں عضو دھلنے سے رہ گیا، وضو کے دوران کئی بار وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور کئی بار وضو بنا لینے کے بعد بھی ڈالتا ہے کہ فلاں عضو 3 کے بجائے 2 بار دھلا ہے، کلی 2 بار کیا ہے، یا ناک میں 1 بار پانی چڑھایا ہے۔ یعنی مختلف قسم کی کنفیوژن جو پیدا وضو میں کرتا ہے اس شیطان کا نام ولہان ہے۔ اسی طرح باوضو شخص کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا۔ کئی بار وسوسہ ڈالتا ہے کہ باوضو ہے، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ولہان نامی شیطان کرتا ہے۔ وضو کیے ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے، اب وضو کہاں رہا ہوگا، یعنی کب تو وضو بنایا تھا، اب تھوڑی وضو ہے تمہارا، یعنی اس طرح کی جو باتیں ڈالتا ہے نا، یہ ولہان ہے۔ ایسی صورت میں شیطان کے وسوسے کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ وسوسے کا سب سے مضبوط اور سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ آپ نے وضو بنا کر فارغ ہو گئے، فری مائنڈ ہو جائیں، اس کی طرف توجہ لائے ہی نہ کہ میں نے کتنے بار کیا دھویا، کتنے بار ناک میں پانی چڑھایا، کتنے بار کیا کلی کیا، اس کی طرف توجہ نہ لگائیں۔ جب وضو بنانے بیٹھے خیال سے سارا کچھ درست کریں۔ ایسا نہیں کہ وضو میں بھی بے خیالی رہے، نہیں، وضو جب آپ بنا رہے ہوں اس وقت خیال سے سارا کچھ درست طریقے سے کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ خیال سے درست طریقے سے سب کچھ کر لیے، وضو سے فارغ ہو گئے، تو اب اپنی توجہ مکمل طور پر وضو سے ہٹا لیں۔ اور اگر وضو کی طرف توجہ جا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ ولہان شیطان ہے جو آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، آپ کو کنفیوز کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ویسا، یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ اور شیطان کی بات پہ توجہ دینا، یہ شیطان کے پیچھا کرنا ہے، یعنی شیطان کی پیروی کرنا ہے، لہٰذا آپ اس طرف توجہ نہ دیں۔ یہ علاج ہے بہت بڑا۔ وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے بارے میں شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، لہٰذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ یہ حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کے جلد 1 صفحہ 252 کی حدیث نمبر 421 ہے۔ یعنی کلیئر ہے کہ وضو میں ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جہاں وسوسہ آپ کو آئے سمجھ جائیے کہ شیطان آپ پر کام کر رہا ہے۔ تو اب شیطان آپ کو پتہ ہو گیا کہ اب شیطان کام کر رہا ہے، تو آپ اس پر توجہ دینے کا مطلب آپ شیطان کے پر توجہ دے رہے ہیں، تو شیطان کی باتوں پر توجہ نہ دیں بلکہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آپ نے یہ بھی سوال میں لکھا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ پیشاب کے قطرے تو نہیں نکل گئے۔ اگر ایسا وسوسہ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر وضو کے بعد قطرے کا وہم پڑتا ہے، وسوسہ آتا ہے قطرے کا پیشاب کے، تو اس شیطانی وسوسہ سے بچنے کا ایک کارگر طریقہ یہ بھی ہے کہ وضو کے بعد اپنے پاجامے یا شلوار کی رومالی یعنی شرمگاہ کے قریب جو کپڑا ہے اس پر پانی کے چھڑکاؤ کر دیں، اور جب پانی کا چھڑکاؤ کر لیں گے تو پھر وسوسہ ختم ہو جائے گا، چونکہ پتہ ہے کہ ہم نے پانی ڈالا ہے، الگ سے کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو وضو کرے تو چھینٹا دے لے۔ یہ ابن ماجہ جلد 1 صفحہ
270 کے حدیث نمبر 463 میں یہ حدیث پاک ہے۔ پھر اگر قطرے کا وسوسہ ہو تو خیال کر لیجئے کہ پانی کا جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کا اثر ہے۔ ہاں، جس کو واقعی قطرہ آتا ہے تو اس کی بات جدا ہے، اگر یقیناً قطرہ آتا ہے تو پھر تو قطرے کے مسائل ہیں ان کے، لیکن قطرہ آتا نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، وسوسہ آئے تو کیا کرنی چاہیے؟ ایک اور آپ بات سن لیں۔ بار شریعت جلد اول صفحہ 310 پر صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ اگر درمیان وضو میں کسی عضو کے دھونے میں، ہاتھ پیر کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دوبارہ دھو لیں، اور اگر اکثر شک پڑتا ہے تو اس کی طرف بالکل توجہ نہ کریں۔ یوں ہی اگر بعد وضو شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، ہاں کر لینا بہتر ہے، جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو۔ اگر وسوسہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وسوسہ ہے، تو ہرگز اس کو نہ مانیں۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا یہ احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ وسوسہ کے بعد اگر آپ دوبارہ وضو بنانے بیٹھ گئے نا تو یہ آپ کا احتیاط نہیں ہے بلکہ آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ لہٰذا شیطان کی چنگل سے بچنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دے۔ تو وضو کے وسوسوں سے یا خدا مجھ کو بچا، ساتھ ظاہر کے میرا باطن بھی ہو جائے صفا۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔